الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحمة لا تتنزل على قوم فيهم قاطع رحم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بے حد و حساب تعریفات، تسبیحات، تکبیرات اور ان گنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کے اہل بیت،
آپ کے اصحاب پر رحمت اور بخشش اور برکت کے بعد سورہ النساء کی پہلی آیت کی تلاوت آپ نے سنی، اور صحیح بخاری سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سماعت کیا ہے۔ سورہ نساء کی اس آیت میں دنیا کے تمام لوگوں کو اپنے رب سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اللہ پاک نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، انسانوں کی تخلیق کیسے ہوئی اس کا تذکرہ کیا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام کے ساتھ تم اپنا حق مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، والارحام، اور اپنے قرابت داروں کے حقوق کے متعلق بھی اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ پاک تمہارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے، نگہبان ہے، کارساز ہے۔ اہل قرابت کے حقوق کے بارے میں گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں کچھ بیان آپ نے سماعت فرمایا، اور اس میں صلہ رحمی جس کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی خون کے رشتہ دار ہیں، والدہ کی طرف سے یا والد کی طرف سے، یہ تمام خون کے رشتہ دار صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک زیادہ ہونا چاہیے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا، اور کسی موقع پر آپ نے کوئی ایسا انتقام نہیں لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اہل مکہ پر، قریش مکہ پر اللہ پاک کی گرفت ہوئی اور بڑی سخت ہوئی۔ کئی قسم کے عذاب، قحط سالی کے، بھوک کے، افلاس کے، تنگ دستی کے، بارشوں کے، کمی کے، اس قدر بھوک اور افلاس تھی کہ مکے کے لوگ اپنی پیاس اور بھوک مٹانے کے لیے مردار جانوروں کا گوشت کھانے پر مجبور ہوئے، اور پانی ان کے پاس پینے کے لیے نہیں تھا، تو مرے ہوئے اونٹوں کی اوجڑیوں کو نچوڑ کر وہ پانی پینے پر مجبور ہوئے۔ اتنی تنگ دستی کی گرفت میں آئے۔ دوسری طرف ان کو نجد کے علاقے سے غلے کی امید ہوتی تھی، اناج کی، تو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ جو نجد کے سردار ہیں، وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے وہاں سے آنے والا غلہ بند کر دیا، کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو، اب نجد سے تمہارے لیے غلے کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ اب پہلے تو جانور مر رہے تھے، اب لوگ بھی مکہ کے مرنے شروع ہوئے،
تو تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ مکہ سے آئے اور سارے حالات بیان کیے کہ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بھی اہل مکہ پر ترس آیا، اور سب سے پہلا حکم ثمامہ بن اسال کو دیا کہ آپ جس طرح پہلے اہل مکہ کے لیے غلہ بھیجتے تھے آپ دوبارہ بھیجیں، بے شک یہ میرے دشمن ہیں، بے شک یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، مگر اس کے باوجود یہ میرے اہل قرابت بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے قریبی رشتہ دار بھی مکہ میں تھے، اور قریش آپ کا خاندان تھا۔ آپ نے اس قرابت کو سامنے رکھتے ہوئے صلہ رحمی کا حکم دیا اور ان کے لیے غلہ روانہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے اور 70 ہی قید میں آئے۔ اب جو قید میں آئے آپ نے ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا سلوک کیا اور فرمایا کہ تم اپنا جو بھی معاوضہ، فدیہ، جزیہ دے کر جان آزاد کروا سکتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مکہ کا ایک سردار تھا مطعم، جو حالت کفر میں مار چکا تھا۔ مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلہ رحمی کی تھی اور حسن سلوک کیا تھا۔ جب آپ طائف میں گئے، طائف کے لوگوں نے برا سلوک کیا، پتھر مارے، تو آپ وہاں سے مایوس ہو کر، زخمی ہو کر واپس مکہ لوٹے، تو مکہ کے کفار نے پابندی لگا دی کہ اب ہم مکہ میں بھی آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے آپ کی حمایت کی ضرورت ہے، کیا آپ مجھے پناہ دیں گے؟ تو مطعم اپنے بیٹوں کے ساتھ مسلح ہو کر مکہ سے باہر آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا اعلان کیا۔ پھر اپنی معیت میں، اپنی صحبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ میں داخل ہوا اور اعلان کیا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی شخص کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ یہ مطعم تب بھی کافر تھا، مگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صلہ رحمی کی، آپ نے ہمیشہ اس کو یاد رکھا، اور جنگ بدر کے قیدیوں کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا تو میں ان سارے قیدیوں کو بغیر کسی فدیہ کے، جزیہ کے، سب کو رہا کر دیتا، اور وہ مجھے ایک دفعہ آ کر ان کی سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش کو فوراً مان لیتا۔ ہمیشہ صلہ رحمی کو یاد رکھا اور ترجیح دی ہے اہل قرابت کو۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ایمان والوں سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اصل نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی نظر میں اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو۔ جو تمہارے نظر میں، تمہارے دل میں، تمہاری نگاہ میں سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز ہے، جب تک وہ چیز خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اصل نیکی نہیں ملے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مدینہ میں کئی باغ ہیں، مگر ایک باغ جو بالکل مدینہ کے آبادی کے پاس یہ مدینہ کے ساتھ لگتا ہے، جس کا نام بیروحا باغ کا نام تھا، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں چلے جاتے، وہاں ٹھنڈا پانی پیتے، تازہ کھجوریں بھی کھاتے۔ یہ بڑا سرخیز اور پھلدار اور بڑا قیمتی باغ تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میری نظر میں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے محبوب یہ باغ ہے جو سب سے قیمتی بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اصل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک محبوب چیز میری راہ میں خرچ نہ کرو، لہذا آپ مجھے حکم دیں، جہاں آپ چاہتے ہیں میں اللہ کی راہ میں اس باغ کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، وقف کرنے کے لیے تیار۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عبداللہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ وہاں مجھے خرچ کرنے کا حکم دیں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ تو آپ نے فرمایا، اے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو۔ کیا ثابت ہوا کہ اللہ کی نظر میں بھی اگر صلہ رحمی اور حسن سلوک اور خدمت اور تعاون اگر کوئی سب سے زیادہ مستحق ہے تو وہ خون کا رشتہ دار، اس کے ساتھ سب سے پہلے حسن سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے چچا کے بیٹے، ان کے غریب تھے، یہ ماشاءاللہ صاحب حیثیت تھے، یہ باغ رسول اللہ کے حکم کے مطابق اپنے چچا کے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا، اور اللہ کے اس بشارت کو حاصل کر لیا کہ تم اس وقت تک اصل نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، کہ جو چیز اضافی ہے یا نکمی ہے یا فالتو ہے یا خراب ہو رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ دے دو، اللہ کی راہ میں دے دو، کسی غریب کو دے دو، ہمسائے کو دے دو، کسی رشتہ دار کو دے دو۔ نکمی چیز، اللہ پاک جیسے ہم نکمی چیز کو پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے یہ کیسے ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں فضول اور گھٹیا چیز دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صلہ رحمی کو ملانے کا اور اس کو ترجیح دینے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قطع تعلقی کی اسی سے کہیں زیادہ مذمت بھی فرمائی ہے۔ ایک طرف صلہ رحمی کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے، اور دوسری طرف صلہ رحمی توڑنے والے، قطع تعلقی کرنے والے، ان کو جہنم کی وعید بھی سنائی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، وہ شخص جو اپنے عزیز و اقارب سے قطع تعلقی کرتا ہے، بائی کاٹ کرتا ہے، لا يدخل الجنہ، یہ سن لو کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل کیوں نہیں ہوگا؟ بہقی شریف میں حدیث ہے، فرمایا ان الرحمت
لا تتنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، کہ بے شک اللہ کی رحمت اس جگہ پر یا اس گھر پر یا اس مجلس میں، اس مقام پر نازل ہی نہیں ہوتی جس مقام پر کوئی ایسا شخص رہتا ہے جو اپنے رشتہ داروں سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اس نے۔ یہاں جو بائیکاٹ کی بات ہے نا، یہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کے رشتہ دار مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، غیر مسلم ہو گئے، تو اب صلہ رحمی تو ہوگی ان کے ساتھ، ہمدردی بھی ہوگی، خیر خواہی بھی ہوگی، لیکن مزید آگے بے شک رشتہ نہ جوڑیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ان کے ساتھ رشتہ بھی کیا جائے کہ ایک بندہ موحد ہے، نماز کا پابند ہے، پردے کا پابند ہے، حلال کا احساس کرتا ہے، اور اس کا رشتہ دار بے نماز بھی ہے، مشرک بھی ہے، سود خور بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو اب مزید اس کے ساتھ رشتہ تو نہیں جڑے گا، نہ اس کو رشتہ دیا جا سکتا ہے نہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی ضرور کرنی چاہیے، اس کا عمل اس کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بیمار ہے تو ہم اس کا پتہ بھی نہ لینے جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی کا بچہ جب بھی راستے میں ملتا تو آپ کو سلام کہتا تھا۔ یہ بچوں کو الگ الگ بٹھاؤ جی، ایک بچہ آگے آ جائے۔ یہودی کا بچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہے، اور آپ اس کے سلام کا جواب دیتے، اسے شفقت فرماتے۔ کچھ دن گزرے، وہ ملا نہیں، نبی پاک نے پتہ کروایا، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں۔ نبی پاک چند صحابہ کو لے کر اس بچے کی بیمار پرسی کے لیے اس یہودی کے گھر میں چلے گئے۔ جا کے بچے کی حالت کو دیکھا، بہت زیادہ اس کی حالت خراب ہو چکی ہے، بلکہ آخری لمحات ہیں اس بچے کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بچے کا باپ اس کے پاس ہے، اس بچے کو کہتے ہیں بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بچے کے ابھی ہوش واس تو قائم ہے، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ یہودی تھا، نبی پاک کا مخالف بھی تھا۔ باپ کی طرف دیکھا تو اس یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا اطیع ابا القاسم، اے بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو۔ نبی پاک کی کنیت تھی ابو القاسم، سب سے پہلا بچہ جو آپ کا وہ بھی بہت گود میں فوت ہوا تھا، اس کا نام تھا قاسم، ابو القاسم آپ کی کنیت تھی۔ اس نے کہا ابو القاسم کی بات مان لو، تو بچے نے جیسے ہی باپ کی اجازت مل گئی تو اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، یا پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی جسم سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تو کئی مسئلے حل کر دیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی بتایا کہ بے شک تمہارا کوئی رشتہ دار بھی ہے، دشمن بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مخالف بھی ہے، کافر بھی ہے، کچھ بھی ہو، مگر صلہ رحمی یہ سب کے ساتھ ہے۔ بیمار ہے تو اس کی خبر لو، تنگ دست ہے اس کی مدد کرو، پریشان ہے اس کی حمایت کرو، اس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کرو، اور اگر وہ بیماری کی حالت میں ہے تو اس کی بیمار پرسی کرو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صلہ رحمی کی حمایت کی ہے اور قطع تعلقی کی مذمت فرمائی ہے۔
فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس گھر پہ نازل ہی نہیں ہوتی جہاں کوئی قطع تلقی کرنے والا، رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرنے والا انسان رہتا ہے۔ نہ ایسی مجلس میں، نہ ایسے گھر میں، نہ ایسے مقام میں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی دعا کرنا چاہتے تو دعا کے موقع پر جتنے لوگ جمع ہوتے، دعا کرنے سے پہلے فرماتے بھائی ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اگر کوئی قطع تعلقی کرنے والا شخص ہماری مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ نکل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا ہی قبول نہیں ہوگی ایک بندے کی وجہ سے، وہ گھر میں ہے، مجلس میں ہے، مسجد میں ہے، جہاں بھی ہے، جہاں قطع تلقی کرنے والا شخص موجود ہے، فرمایا وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے، دعا قبول نہیں ہوتی، عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایسے ہی جب اعلان کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ بھائی میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجلس میں اگر کوئی قطع تلقی کرنے والا ہے تو وہ نکل جائے، ہم نے دعا کرنی ہے، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک نوجوان مجلس سے اٹھا اور اٹھ کے نکل گیا۔ راوی نے اس کی قطع تلقی کا ذکر بھی کیا ہے کہ اس نے اپنی سگی پھپھو جان کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا تھا، مسلسل 2 سال سے نہ اس کے گھر میں گیا، نہ اس سے ملا، تعلق ختم ہے۔ وجہ جو بھی تھی وہ سیدھا اپنی پھپھو کے گھر میں گیا اور کہنے لگا کہ آج مجھے سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی پھپھو حیران ہوئی کہ آج کیسے آئے ہو؟ واقعہ بتایا کہ یہ بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمل ہی قبول نہیں ہے، دعا تک قبول نہیں ہوتی، تو میرے تو 2 سال کے اعمال ضائع ہو گئے پھپھو جان، میں آپ کو راضی کرنے آیا۔ اس کی پھپھو راضی ہو گئی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے لی ہے کہ بائیکاٹ کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ یہ نوجوان واپس آیا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی ساری بات کی۔ آپ نے کہا کہ بائیکاٹ کرنے والا نکل جائے، میں نکل گیا، پھپھو سے بائیکاٹ تھا، ان کو راضی کیا، اب میں راضی کر کے واپس آیا ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، صحیح مسلم میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں جس دن جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یوم الاثنین پیر کا دن، یوم الخمیس جمعرات کا دن۔ ان 2 دنوں میں جنت کے 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہر روز۔ یغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اور اللہ پاک ہر اس شخص کو معاف بھی کر دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا، مشرک کے علاوہ ہر ایک کو معاف بھی کر دیتے ہیں، الا رجلان، مگر 2 آدمی ایسے ہیں کہ ان کو تب بھی معافی نہیں ملتی۔ مشرک کے علاوہ بھی فرمایا کہ 2 بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا انظروا ھذین حتی یصطلحا، فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کا عمل، ان کی معافی مؤخر کر دی گئی ہے جہاں تک کہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ ان کا بائیکاٹ ہے، 2 مسلمان ہیں، 2 ہمسائے ہیں، 2 رشتہ دار ہیں، دور کے ہیں یا قریب کے ہیں، فرمایا تب تک ان کو معافی نہیں ملتی حتیٰ یصطلحا، جب تک یہ آپس میں صلح کر نہیں لیتے، اپنا دل صاف نہیں کر لیتے۔
آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہہ دیتے ہیں رشتہ داروں کو اب ہمارا اور تمہارا مرنا جینا ختم، ہم تمہاری خوشی میں نہیں آئیں گے، تم بھی نہ آنا، ہمارا تمہارا مرنا جینا ختم۔ بھائی کیوں اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہو؟ اس بات کے کہنے کے بعد نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ دعا قبول، نہ صدقہ قبول، کوئی چیز قبول ہی نہیں ہو رہی، اور ہم ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات پر کہ اس سے ہمارا بائیکاٹ ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہم کو رشتہ نہیں دیا، ان کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ ہے، وجہ کہ یہ ہماری خوشی میں میرے بیٹے کی شادی پہ نہیں آئے، ان کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ ہے، یہ میرے والد کی فوتگی پر نہیں آئے۔ کوئی بھی وجہ بنا کر ایسا بائیکاٹ کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ آخری حدیث صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کبھی کبھی الگ واز کیا کرتے تھے، کبھی اکٹھا کرتے تھے اور کبھی الگ۔ جمعہ کا واز سب کے لیے ہوتا ہے، اس میں عورتیں اور مرد سارے شامل ہیں، مگر کبھی کبھی عید کے موقع پر نبی پاک، کیونکہ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے، پہلے مردوں کو واز کرتے پھر عورتوں کو علیحدہ واز کرتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ نے عورتوں کو علیحدہ واز کیا اور فرمایا کہ اے عورتوں، صدقہ کثرت کے ساتھ کیا کرو، میں نے تمہیں جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھ کے آیا ہوں۔ معراج کے موقع پر فرمایا جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ تکفرن العشیر، تم اپنے خاوندوں کی ناشکری کثرت کے ساتھ کرتی ہو، اور دوسری وجہ یہ فرمائی وَتُكْسِرُ اللَّعْنَ، تمہاری زبان پر لعن تان بہت زیادہ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعنت کرتی رہتی ہو، اور تھوڑی سی گھر میں کمی بیشی ہو جائے، کوئی حالات ٹائٹ ہو جائیں تو تم فوراً اپنے خاوند کی شکری کر دیتی ہو کہ میں نے تو اپنے گھر میں، اس گھر میں کبھی سکھ ہی نہیں دیکھا، خوشحالی آئی نہیں۔ فرمایا صدقہ زیادہ کرو، تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ صدقہ کرو، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، اور کچھ نہیں تو اپنا زیور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بیوی نے یہ واز سنا تو گھر میں آئی اور مجھے آ کر کہنے لگی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو، اور مستحق تو اور بھی ہیں، لیکن اپنے خامد سے کہنے لگی کہ میری نظر میں آپ بھی مستحق ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کے مالی حالات کافی کمزور تھے، تو کہنے لگی کہ میں صدقہ بجائے اس کے کسی اور کو دوں، آپ کو نہ دے دوں؟ آپ میرے خامد ہیں، شوہر ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ میں تو فتویٰ نہیں دے سکتا اپنے حق میں، ہاں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کہنے لگے جاؤ پھر نبی پاک سے پوچھو۔ صحابی کہتے ہیں میں کیوں جاؤں، آپ نے مسئلہ سنا ہے، آپ جا کے نبی پاک سے پوچھو، اگر وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے میں لے لوں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام، نبی پاک کے گھر گئیں تو دروازے پہ دیکھا کہ ایک دو اور بھی انصار کی عورتیں کھڑی ہیں، ان سے پوچھا میں تو ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، آپ کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے بھی مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کون سا؟ کہنے لگی صدقے کا، کہ ہمارے خامد غریب ہیں تو کیا ہم ان کو صدقہ دیں؟ سب کا ایک ہی مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنا واقعہ سنایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی
عنہ کی بیوی کو نبی پاک نے پہچانا یا ان سے پوچھا کہ آپ عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ تم صدقہ دینا چاہتی ہو اپنے خاوند کو، لاقا اجرین، فرمایا کہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل ثواب ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا اجر القرابت و اجر الصدقات، ایک تو قرابت داری کا کہ تم صدقہ اپنے خاوند کو دو گی تو یہ قرابت داری میں سب سے زیادہ تمہارے قریب ہے، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ، اور دوسرا صدقہ دینے کا، کسی اور کو دیتی تو سنگل اجر تھا، خاوند کو دیا ہے تو اس کا ڈبل اجر ہے۔ تو قرابت میں آپ اندازہ کیجئے کہ نبی پاک نے کہاں تک رخصت دے دی کہ اگر بندہ غریب ہے، عورت امیر ہے، دونوں میاں بیوی ہیں، تو بیوی صدقہ دینا چاہتی ہے تو اپنے خاوند کو بھی دے سکتی ہے، مگر خاوند بیوی کو اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہ تو اس چیز کا ذمہ دار ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صدقہ دے کر بیوی کا خرچہ پورا کرے، مگر بیوی خاوند کو دے سکتی ہے۔ نبی پاک نے اجازت دی اور یہاں بھی قرابت کے پہلو کو سامنے رکھا۔ آج کے جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جہاں باقی نیک اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اہل قرابت کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے، اور قرابت میں سب سے قریب تو ہماری بیوی ہے نا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، خون کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، سب کے ساتھ اگر ہماری صلہ رحمی ہے، حسن سلوک ہے، تو ہماری باتیں قبول ہیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہم نے جھوٹی انا کی بنیاد پر بائی کاٹ کیا ہوا ہے، قطع تلقی کی ہوئی ہے، تو قطع تلقی کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع تلقی کرنے والا انسان جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ جمعہ کا ٹائم ختم ہو گیا، مگر قطع تلقی کرنے والے کی سزائیں اور بھی ہیں، پھر کسی دن بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قطع تعلقی سے، بائی کاٹ کرنے سے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بائی کاٹ رکھنے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ سب کے ساتھ اہل قرابت کا، رشتہ داری کا، اور بیوی بچوں کا، والدین کا، سب کا حق پہچان کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ گزشتہ جمعہ میں نے یاد دہانی کروائی تھی، بعض اعلان اچانک ہوتے ہیں تو بھائیوں کی تیاری نہیں ہوتی، تو بہرحال کوشش کیجئے کہ چند جمعات آپ کو تکلیف دینی ہے تعاون کی، اوپر والے پورشن کی تکمیل کے لیے۔ تو پچھلے جمعہ کئی بھائی چونکہ تیاری میں نہیں تھے تو تعاون کم ہوئے، تو میں چاہوں گا کہ آج بھی جن بھائیوں کے پاس گنجائش ہے وہ بے شک یہ اندر والا غلہ ہے اس میں ڈال دیں یا ممبر کے پاس جمع کروا دیں، تاکہ جو کام پینڈنگ ہے اوپر والے پورشن کے وہ مکمل ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں خوش دلی کے ساتھ نیکی کے کام میں آگے بڑھ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔